بہت پہلے ایک ملک میں ہر سال بادشاہ بدلا جاتا تھا۔ نیا بادشاہ ایک سال بعد سنسان جزیرے پر بھیج دیا جاتا تھا، وہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ ہر سال بادشاہ کو شاہی لباس میں ہاتھی پر بٹھا کر رخصت کیا جاتا اور آخر میں ایسے خطرناک جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا۔ ایک دن لوگوں کو سمندر میں ایک نوجوان ملا جو ایک ٹوٹے ہوئے جہاز سے بچ کر لکڑی کے تختے کے سہارے زندہ تھا۔ انہوں نے فوراً ایک کشتی کا انتظام کیا، پھر سمندر میں کودے۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے کشتی میں سوار ہونے میں مدد کی، اسے بچایا اور جزیرے پر لے آئے اور اسے بادشاہ بننے کی پیشکش کی۔ پہلے وہ ہچکچاہا، آخرکار وہ ایک سال کے لیے راضی ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اس بادشاہت کے تمام اصول اور طریقے سمجھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ ایک سال کے بعد وہ اسے فلاح مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور اس جزیرے سے بچنے کے طریقے سوچنے لگا۔ تیسرے دن بادشاہ نے وزیر سے پچھلے بادشاہوں والا جزیرہ دیکھنے کو کہا۔ وہاں گھنا جنگل اور خطرناک جانور تھے جن کی آوازیں دور تک آ رہی تھی۔ جنگل میں ایسے پچھلے نظر آئے اور وہ سمجھ گیا کہ جلد اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مضبوط و توانا جسم کے 100 مزدور اکٹھے کیے، ان سب کو اس جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا جنگل کو 1 ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں۔ وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور بھی جزیرے میں منتقل کرتا رہا۔ تیسرے مہینے میں بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک شاندار گھر تعمیر کریں اور اس جزیرے پر ایک بڑی سی بندرگاہ بھی بنائیں۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں بدلتا جا رہا تھا۔ بالآخر 2 ماہ مکمل ہو گئے اور بادشاہت کا 1 سال ختم ہوگا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو خیر آباد کہا سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت ہی خوش تھا۔ لوگوں نے پوچھا، سب بادشاہ روتے تھے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میں نے عائش کے بجائے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا۔ میں نے جزیرے کو خوبصورت جگہ بنا لیا ہے، اب وہاں سکون سے رہوں۔